سؤال السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ نے اس کلپ کو دیکھا۔ یہ کلپ خانہ کعبہ کا ہے، جس میں ایک خواتین چیخیں مار مار کر رو رہی ہے۔ آخرکار یہ خواتین جو ہے دہاڑے مار مار کر کیوں رو رہی ہے، اس کے ساتھ کون سا معاملہ پیش آیا؟ ناظرین، یہ واقعہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب اس خواتین سے پوچھا گیا تو اس خواتین نے کہا کہ جب میں خانہ کعبہ حج کرنے کے لیے پہنچی اور جب میں حرم میں پہنچی تو مجھے کعبہ نظر نہیں آیا۔ سب کو نظر آ رہا تھا لیکن مجھے نظر نہیں آیا اور میں ایسے ہی واپس چلی آئی۔ تو اس خواتین سے پوچھا گیا کہ آخرکار تم سے ایسی کون سی غلطی ہوئی، ایسا کون سا گناہ ہوا جس کی وجہ سے تمہیں کعبہ نظر نہیں آیا؟ تو اس خواتین نے کہا مجھے ایسی کوئی غلطی نظر نہیں آتی، لیکن مجھے ایک گناہ ضرور یاد آتا ہے۔ اس خواتین نے کہا کہ میرا کام میت کو غسل دینا تھا اور میں میت کو غسل دیا کرتی تھی۔ ایک خاندان میں کئی بھائی رہا کرتے تھے اور اس خاندان میں ایک میاں بیوی کا اچانک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ جب میں غسل دینے کے لیے پہنچی اور میں اس میت کو جب غسل دے رہی تھی تو اس کے جو عزیز و اقارب بھائی، چاچا، چاچی وغیرہ تھے تو انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا یہ میت کے منہ میں رکھ دینا۔ میں پیسوں کی لالچ میں آ کر وہ تعویذ میں نے میت کے منہ میں رکھ دیا اور جب دفنایا گیا، دفنانے کے 10-12 دن کے بعد ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جس میں بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں جب غسل دینے کے لیے پہنچی تو پھر اس کے جو عزیز و اقارب تھے تو انہوں نے پھر مجھے جو ہے ایک تعویذ دیا اور کہا یہ میت کے منہ میں رکھ دینا، اور مجھے لالچ دیا گیا۔ میں لالچ میں آ کر پھر میں نے جو ہے وہ تعویذ اس میت کے منہ میں رکھ دیا، اور ابھی 10-12 دن نہیں گزرے تھے اس کے بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ جس طرح سے پورا خاندان ختم ہو گیا اور اس کی جائیداد جو تھی وہ ان کے بھائیوں نے اپنے حصے میں بانٹ لی۔ پھر مجھے یہ بات پتہ چلی کہ وہ تعویذ نہیں، وہ کوئی کالا علم تھا جس کی وجہ سے پورا خاندان ختم ہو گیا۔ بولی مجھے بڑا افسوس ہوا، لیکن میں چند پیسوں کی لالچ میں آ کر میں نے یہ سارا کام کر دیا۔ پھر میں جب کچھ دنوں کے بعد حج کرنے کے لیے گئی اور جب میں حرم پہنچی تو مجھے کعبہ نظر نہیں آیا، اور جب مجھے وہ کعبہ نظر نہیں آیا تو پھر مجھے یہ گناہ یاد آیا۔ میں نے اپنے گناہوں سے کافی توبہ کی، لیکن مجھے حرم نظر نہیں آیا اور سب کو نظر آ رہا تھا۔ میں ایسے ہی واپس چلی آئی۔ وہ کہتی میں نے اپنے گناہوں سے کافی توبہ کی لیکن مجھے حرم نظر نہیں آیا اور میں بڑا شرمندہ ہوں اس گناہ سے، لیکن اللہ مجھے معاف کرے۔ میں جب خانہ کعبہ پہنچی تو مجھے اس گناہ کا اعتراف ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ناظرین، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنے اور کرانے والا اللہ اسے کبھی بھی بخشے گا نہیں، اس کی کبھی بخشش نہیں۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے بچیں اور اس واقعے کو سن کر ہم ایک درس، ایک سبق حاصل کریں۔